ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا امبیسڈر جمیل صاحب, یہاں ڈپلومیسی کے اندر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہش ہش رکھا جاتا ہے, بڑا خاموش رکھا جاتا ہے. اسلام آباد کے اندر اسلام آباد ٹاکس ہوئیں, اس سارے معاملے کو بہت کیئرفلی مینج کیا گیا. کنونشن سینٹر میں جرنلسٹ تھے, سرینا کے اندر یہ مذاکرات ہو رہے تھے, خبر ادھر سے ادھر, سڑک کے اس پار سے اس پار آنا مشکل ہوئی تھی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ڈپلومیسی کے والے رولز ہیں, یہ جو ڈپلومیسی کے سارے نارمز ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ایران کی طرف سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے کلیپس کر جاتے ہیں. سو ڈو یو آلسو اگری کہ یہاں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے دونوں اطراف سے؟ جی ہاں, یہ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دنیا کا سب سے طاقتور وہ پریزیڈنٹ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی فوج کا پریزیڈنٹ ہے. اب اس کے عوام میں اگر ریٹنگ کم ہو رہی ہے, اور کملا ہارس نے جو کل بیان دیا وہ بھی درست ہے. یہ زیادہ تر دیکھیں 67% کی جو پاپولیرٹی تھی, اب اس سے کوئی 30 اور 35% پہ آ گئی, بلکہ اس سے بھی نیچے آ گئی ہے پاپولیرٹی ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ظاہر ہے اس کی فکر تو ہوگی. اب رہا سوال کہ ڈپلومیسی, ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی روایتی ڈپلومیسی تو انہوں نے کبھی کی نہیں, نہ ہی پچھلے ٹینیور میں روایتی ڈپلومیسی کی انہوں نے. ان کا ایک اپنا انداز ہے, اپنا اسٹائل ہے, اور وہ جس طرح کے ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پہلے ساری چیزیں بن کے آتی تھیں. جنگ سے پہلے کی بات کر لیجئے, جو باتیں لیک ہوئی جے ڈی وینس کی, جو بات ہوئی تھی ٹیلی فون پر نیتن یاہو سے, کو تقریباً 10 روز ہو گئے, اس میں بعد میں جو لیک ہوئی اس میں یہی تھا کہ ان کو یہی کہا جا رہا تھا نیتن یاہو کو کہ آپ نے آ کے وہ فیصلے, آ کے پریزنٹیشن دی, کہا کہ 5-6 دن کی بات ہے, اس کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, رجیم چینج ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ 40 دن کھیل گیا معاملہ. تو یہ اب کملا ہارس بھی وہی بات کر رہی ہیں, باقی وہاں کے کانگریس پرسن بہت بات کر رہے ہیں. پہلی دفعہ امریکہ میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ از اٹ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ. پہلی دفعہ امریکہ میں ایپیک کے خلاف, یعنی کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کے خلاف پہلی مرتبہ یہ باتیں سنی جا رہی ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو اب آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی بھی جو کچھ تھوڑی سی امریکہ میں, کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امریکہ میں اگر کوئی کانگریس پرسن یا سینیٹر جب فارم بھرتا ہے اپنے الیکشن کے لیے, تو اس سے ایک انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے ایپیک کی طرف سے, اور وہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, وہ ان کے تانے بانے بن دیے جاتے ہیں, اور ان سے ایک انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بات ہوگی تو آپ نہیں کریں گے. تو اب آ جاتے ہیں ڈپلومیسی. کل بھی آپ توقع نہ کریں کہ آپ کو اس کے جزیات جو ڈسکس ہوں گے اندر ٹیموں کے درمیان, تو جزیات باہر نہیں آنے لگے, کیونکہ وہ یہی ہے کہ اس میں اگر جزیات باہر آنے لگے تو پھر وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اور وہاں ایران میں بھی آپ نے سن لیا ابھی کہ وہاں IRCG اور اس کا سیاسی قیادت اور ڈپلومیٹس کا علیحدہ علیحدہ رول ہے, اور اس میں کبھی کبھی اس میں سبقت لے جاتی ہے IRCG. کا مقصد یہی ہے